فاتحہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران سوگواران عصیان کربلا بات پہلے چاردہ معصومین علیہ السلام اور بالخصوصاً بالتائید و توفیق و معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول شہزادی کونین مادر حسنین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خداوند عالم ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجلس برپا کی جاتی ہیں، ان مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، کامیاب ہے ہر وہ فرد، ہر وہ انسان جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا۔ سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس طیب و طاہر ذکر ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم اس جگہ سے شروع کر رہے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے اپنے نبی ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم کا امتحان لیا۔ امتحان کا نتیجہ کیا نکلا؟ امتحان کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب ابراہیم اپنے امتحان میں مکمل طور سے کامیاب ہو گئے۔ جناب ابراہیم مکمل طور سے کامیاب ہو گئے۔ پروردگار عالم نے کہا اے ابراہیم، ہم تمہاری اس کامیابی پر خوش ہوئے، لہٰذا ہم تم کو تحفے میں انعام میں امامت دے رہے ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے تو دے رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیری مرضی ہے، تیرا اپنا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، مگر کیا یہ امامت میرے خاندان میں رہے گی؟ کیا یہ امامت جو تو مجھے دے رہا ہے یہ میری نسل والوں کو، میرے خاندان والوں کو ملے گی؟ اللہ نے منع نہیں کیا، یہی نہیں کہا کہ نہیں ہم تمہیں دے رہے ہیں لیکن تمہارے نسل اور خاندان کو نہیں ملے گی۔ کوئی بھی آیت، کوئی بھی روایت، کوئی بھی حدیث یہ بیان نہیں کر سکتی کہ پروردگار نے منع کیا ہو۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار نے کہا کہ دیکھو یہ امامت تم کو بھی ملے گی اور تمہاری آنے والی نسل کو بھی ملے گی، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس عہدے کو ظالمین تک نہیں پہنچنے دیں گے، ہم اس امامت کو ظالموں تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو پروردگار نے بتا دیا کہ یہ امامت رہے گی جناب ابراہیم کی نسل میں، خاندان میں۔ تو نبوت اور رسالت تمام ہو گئی۔ اب نبی کے بعد ہادی کون ہوگا؟ رہنما کون ہوگا؟ پیشوا کون ہوگا؟ رہبر کون ہوگا؟ نبوت ختم ہو گئی اور رسالت تمام ہو گئی۔ اب نبی کے بعد امام ہوگا نا، ہادی، امام ہماری ہدایت کرے گا۔
تو عزیزان گرامی سوال یہ ہے کہ امامت کب تک دنیا میں رہے گی؟ امامت کب تک دنیا میں رہے گی؟ جواب کیا ہے کہ قیامت تک رہے گی۔ دوسرا سوال، امامت کس خاندان میں رہے گی؟ اس سوال کا جواب پوری مجلس ہے۔ امامت کب تک رہے گی؟ جواب کیا ہے؟ قیامت تک۔ امامت کس خاندان میں رہے گی؟ اس سوال کا جواب پہلے سوال ہی کا جواب ہے۔ پہلا سوال کیا تھا کہ امامت کب تک رہے گی؟ جواب کیا ہے؟ قیامت تک۔ دوسرا سوال، امامت کس خاندان میں رہے گی؟ اس سوال کا جواب پہلے سوال کا ہی جواب ہے۔ جب یہ پہلے سوال سے ظاہر ہو گیا کہ امامت رہے گی تو قیامت تک، تو ظاہر سی بات ہے امامت کسی ایسے خاندان میں رہے گی جو خاندان قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بولو۔ ایک اور صلوات کا سہارا دے بر محمد و آل محمد کا۔ تو امامت کسی ایسے خاندان میں رہے گی جو خاندان قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ عزیزان گرامی اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون سا خاندان ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ وہ کون سا خاندان ہے جو قیامت تک باقی رہے گا؟ کیونکہ پروردگار عالم نے اسی خاندان میں امامت کو رکھا ہے۔ امامت اسی خاندان میں ہے جو خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ تو اب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا خاندان ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ سورہ رحمان میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی، صرف وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی پہچان ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے۔ دیکھیں وجہ کا مطلب چہرہ بھی ہے، مگر عربی زبان میں وجہ کا مطلب فقط چہرہ ہی نہیں ہے، وجہ کے معنی ایک پہچان کے بھی ہیں۔ صلوات علیہ پر محمد والے محمد آ جائیے قبلہ آگے۔ تو وجہ کے معنی چہرہ بھی ہے لیکن خالی چہرہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف ہماری پہچان باقی رہے گی۔ ہم آئے ہیں قرآن میں یہ تلاش کرنے کہ امامت کس گھرانے میں رہے گی۔ پروردگار نے فرمایا امامت اس گھرانے میں رہے گی جو گھرانہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ ہم آگے اس آیت تک کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہے، صرف وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی پہچان ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نحنو خزان اللہ، کہ ہم اہل بیت اللہ کی پہچان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا گیا ہے، اہل بیت کے ذریعے اللہ کو مانا گیا ہے، اہل بیت کے ذریعے اللہ کو سجدے ہوئے ہیں، اہل بیت کے ذریعے اللہ کا ذکر ہوا ہے، اہل بیت کے ذریعے ہم قرآن میں یہ دیکھنے آئے ہیں کہ امامت کس خاندان میں رہے گی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہے، صرف وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی پہچان ہے۔ ہم آ گئے اس آیت تک، چھٹے امام نے کیا فرمایا کہ ہم اہل بیت اللہ کی پہچان ہے۔ عزیزان گرامی آیت کو حدیث سے جوڑ لو، نتیجہ خود نکل جائے گا کہ دنیا کا ہر خاندان ختم ہو جائے گا، فقط خاندان اہل بیت قیامت تک باقی رہے گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد کا۔ دنیا کا ہر خاندان ختم ہونے والا ہے، فقط اور فقط خاندان اہل بیت باقی رہے گا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ سمجھے کہ شاید خطابت کے زور میں سمجھا دیا کہ خاندان اہل بیت باقی رہے گا۔ پروردگار عالم نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے، آیت تو میرے ذہن سے نکل گئی ہے لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم نے کلمے کو رکھا ہے ابراہیم کی نسل میں۔ بہت سارے مفسرین جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر کلمے سے مراد امامت ہے۔ کلمے سے مراد کیا ہے؟ امامت۔ تو کلمے سے مراد ہے امامت۔ ہم نے ابراہیم کی نسل میں کلمے کو رکھا ہے، یعنی امامت رکھی ہے ابراہیم کی نسل میں۔ ہم قرآن میں یہ تلاش کر رہے ہیں کہ امامت کس خاندان میں ہے،
کیونکہ پروردگار نے کہا ہے کہ صرف وہ خاندان باقی رہے گا جو قیامت تک باقی ہے، اسی میں امامت رہے گی۔ تو پروردگار نے آگے فرمایا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کا نمونہ بنایا ہے شجرہ طیبہ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ رکھا ہے، امامت رکھی ہے کہاں؟ شجرہ طیبہ میں۔ تو پروردگار شجرہ طیبہ کا تعارف کیا ہے؟ کہا آگے پڑھو، اصلھا ثابتن۔ شجرہ طیبہ کا تعارف یہ ہے کہ شجرہ طیبہ کی جڑ زمین میں ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخ آسمان میں ہے۔ کیا ہے شجرہ طیبہ کا تعارف؟ اس کی جڑ زمین میں ہے اور شاخ آسمان میں ہے۔ پروردگار نے امامت رکھی ہے شجرہ طیبہ میں، اور شجرہ طیبہ کا تعارف یہ ہے کہ شجرہ طیبہ کی جو جڑ ہے وہ زمین میں ہے اور جو شاخ ہے وہ آسمان میں ہے۔ اب سب کو دیکھنا ہے وہ شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں ہو اور شاخ آسمان میں ہو۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، دل کی آنکھوں سے نظر آتی ہیں، دل کی آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ آپ کو شجرہ طیبہ دیکھنا ہے کہ جس کی جڑ زمین میں ہو اور شاخ آسمان میں ہو، تو آپ یہاں سے چل کے زمین کے بالکل بیچوں بیچ چلیں، سینٹر میں، جسے کعبہ کہتے ہیں۔ کعبے کے چاروں طرف بت لگے ہیں، نبی اور علی کھڑے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی فرما رہے ہیں علی سے، یا علی یہ جو کعبے میں بت رکھے ہیں انہیں توڑنا ہے۔ دو کام ہیں، یا تو آپ میرے کاندھے پہ سوار ہوئیں اور بتوں کو توڑ دیں، یا میں آپ کے کاندھوں پہ سوار ہوتا ہوں اور بتوں کو توڑ دیتا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیں مولا علی کیا جواب دیں گے؟ یہی نا کہ آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے کاندھوں پر سوار ہوں، یہی کہیں گے نا۔ تو دیکھیں اس منظر کو جو ہے شاعر نے کس طرح سے جو ہے اپنے شعر میں ڈالا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ حدیث سن لیں تب شعر سمجھ میں آئے گا۔ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا در ہے، یعنی دروازہ۔ نبی کہہ رہے ہیں یا علی بتوں کو توڑنا ہے، تو مولا علی نے کیا، نبی نے کیا کہا؟ دو کام ہیں، یا تو میں آپ کے کاندھے پہ سوار ہوں اور بتوں کو توڑ دوں۔ تو مولا علی کہتے ہیں شاعر نے کیا خوب دو مسئلے کہے کہ تعمیل حکم سر بھی ہے کم بارہا مجال۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، تعمیل حکم سر بھی ہے خم بارہا مجال، میں در ہوں مجھ سے شہر اٹھایا نہ جائے گا، میں در ہوں مجھ سے شہر اٹھایا نہ جائے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ ہاں، تعمیل حکم سر بھی ہے کم بارہا مجال، میں در ہوں مجھ سے شہر اٹھایا نہ جائے گا۔ تو عزیزان اکرامی تاریخ لکھتی ہے کہ مولا علی سوار ہوئے رسول کے دوش پر، امام علی بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ تو اب نبی کو کیا سوال کرنا چاہیے کہ یا نبی اللہ کتنی دیر کا کام ہے، کب تک تھکنا ہے، کب تک آپ کو کاندھے پہ اٹھائے رکھنا ہے؟ لیکن تاریخ کہتی ہے نبی نے سوال ہی عجیب کیا۔ نبی نے کہا یا علی کہاں تک پہنچے، یا علی کہاں تک پہنچے؟ تو اب جیسا سوال ویسا جواب۔ نبی نے سوال کیا یا علی کہاں تک پہنچے؟ مولا علی نے جواب دیا یا نبی اللہ اتنی بلندی پر ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں، یا نبی اللہ اتنی بلندی پر ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ اب بھی نہیں توجہ فرمائی۔ شجرہ طیبہ کا تعارف کیا ہے؟ جڑ زمین میں، شاخ آسمان میں۔ مولا علی نبی کے کندھے پر سوار ہے، فرما رہے ہیں کہ اتنی بلندی پر ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ نبی کے پیر زمین پر، علی چاہے تو آسمان سے تارے توڑ لے۔ آواز قدرت آئی، دیکھو شجرہ طیبہ جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ صلوات پڑھا پر محمد وآل محمد۔ جڑ زمین میں ہے۔ دیکھیں عزیزان گرامی یہ شجرہ طیبہ وہ ہے کہ اس کے محافظ دو ہستیاں ہیں۔ ایک ہستی کو جناب ابو طالب کہا جاتا ہے اور دوسری محافظہ کو ختیجہ کہا جاتا ہے۔ کون ہے ابو طالب؟ محسن اسلام ابو طالب، محسن دین ابو طالب، محسن رسول ابو طالب، محسن رسالت ابو طالب۔ تاریخ کتاب کا نام ہے کتاب فضائل فاطمۃ الزہرا،
اس میں ہے تاریخ طبری میں یہ لکھا ہے کہ جب وقت ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، جب رسول کی ولادت کا وقت قریب آیا تو رسول کی والدہ گرامی جناب ابو طالب کے پاس آئیں اور آ کے فرمایا کہ وقت ولادت قریب ہے، ولادت کہاں ہوگی؟ تو جناب ابو طالب نے کہا بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مکان حاضر ہے، ہمارا گھر حاضر ہے۔ لیکن تاریخ سے یہ بات تو ثابت ہے کہ رسول کی ولادت ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں۔ تاریخ سے صرف یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رسول کی ولادت ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے، تاریخ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ رسول کا نام محمد بھی ابو طالب نے رکھا ہے۔ تاریخ سے صرف یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رسول کا نام محمد ابو طالب نے رکھا ہے، تاریخ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ رسول کو پالا بھی ابو طالب نے ہے، رسول کو پالا بھی ابو طالب نے ہے۔ اور تاریخ سے صرف یہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن اگر یہ شور تھوڑا کم ہو جائے تو اچھا رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تھوڑا سا آپ لوگ خاموش رہیں، بچوں سے گزارش ہے تھوڑی دیر بس، تھوڑی دیر خاموشی سے۔ تو تاریخ سے صرف یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رسول کو پالا ابو طالب نے ہے، بلکہ تاریخ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ رسول کا نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ کون پیدا ہو رہا ہے ابو طالب کے گھر میں؟ کس کا نام رکھ رہے ہیں ابو طالب؟ کس کو پال رہے ہیں ابو طالب؟ کس کا نکاح پڑھ رہے ہیں ابو طالب؟ یہ محبوب خدا ہے، یہ حبیب کبریا ہے، وہ حبیب کبریا جو پروردگار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ پروردگار دیکھ رہا ہے کہ میرے حبیب پر ابو طالب احسان کر رہے ہیں، میرا حبیب پیدا ہوا ابو طالب کے گھر میں، میرے حبیب کا نام رکھا ابو طالب نے، میرے حبیب کو پالا ابو طالب نے، میرے حبیب کا نکاح پڑھا ابو طالب نے۔ تو پروردگار نے آواز دی ہے ابو طالب تم میرے حبیب پر احسان کرو اپنی حیثیت سے، میں تمہیں بدلہ دوں گا اپنی حیثیت سے، میں تمہیں بدلہ دوں گا اپنی حیثیت سے۔ تو اے ابو طالب یہ طے ہوا کہ میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے، تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ اے حبیب یہ بات طے ہوئی کہ میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا، تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ اے ابو طالب یہ بات طے ہوئی کہ میرے حبیب کا نام آپ نے محمد رکھا ہے، تمہارے بیٹے کا نام ہم علی رکھیں گے، تمہارے بیٹے کا نام ہم علی رکھیں گے۔ تو اے ابو طالب یہ طے ہوا کہ آپ نے کہ میرا حبیب آپ کی آغوش میں پلا ہے، تمہارے بیٹے کو میرا حبیب پالے گا، تمہارے بیٹے کو میرا حبیب پالے گا۔ تو اے ابو طالب یہ طے ہوا کہ میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا، تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ اے ابو طالب یہ طے ہوا کہ تو نے میرے حبیب کا نکاح فرش پہ پڑھا ہے، تمہارے بیٹے کا نکاح ہم عرش پہ پڑھیں گے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ یہ شخصیت ہے ابو طالب۔ اے حبیب، اے ابو طالب میرے حبیب پہ تم نے احسان کیا ہے، تم پر ہم احسان کریں گے۔ دوسری محافظہ کون ہے؟ جناب ختیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب۔ تاریخ میں ہے کہ جناب ختیجہ کے پاس اتنی دولت تھی، پورے عرب کی سب سے بڑی تاجرہ کا نام ہے ختیجہ۔ تاریخ میں ہے کہ جب جناب ختیجہ کا مال اونٹوں پر لاد کر تجارت کے سلسلے سے یمن جاتا تھا تو پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا۔ اتنی دولت تھی جناب ختیجہ کے پاس۔ جب جناب ختیجہ کا قافلہ جاتا تھا نا تو 3 رات تک جناب ختیجہ کا مال مکے میں چوری ہوتا رہا۔ جب جناب ختیجہ کا قافلہ جاتا تھا تو لٹیرے جو چور تھے وہ لوٹ لیتے تھے۔ تو جب 3 دن گزر گئے مسلسل چوری ہوتی رہی تو جناب ختیجہ نے، یا یوں کہوں کہ بطول کو اپنی آغوش میں پالنے والی ختیجہ نے، حجاب زیب تن کیا اور رات کے سناٹے میں اس مقام پر آئیں جہاں ڈیرا لگتا تھا۔ ڈیرا کہتے ہیں جو ٹینٹ خیمہ ہوتا ہے، لیکن جب تاریخ میں لفظ ڈیرا استعمال ہوتا ہے
تو ڈیرا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر مسافر آتے رہتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ دیکھیں، جھوٹ لکھا ہے تاریخ میں کہ جناب ابو طالب غریب تھے۔ جناب ابو طالب غریب نہیں تھے۔ جب عرب کے ہزاروں گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اس وقت بھی جناب ابو طالب کا ڈیرا چلتا تھا۔ تو جناب ابو طالب نے کیا دیکھا؟ کوئی بی بی، کوئی خاتون کھڑی ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا، اے بی بی آپ کون؟ تو جناب ختیجہ نے کہا، میرا نام ختیجہ ہے، میں بھی تاجرہ ہوں، خویلد کی بیٹی ہوں، میرا باپ بھی تاجر تھا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا، اے بی بی آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ تو جناب ختیجہ نے کہا، یہ مکے کے چور 3 دن سے میرا مال چرا رہے ہیں، میں ٹھہری خاتون ذات، میں کہاں جاؤں اپنا مال ڈھونڈنے؟ آپ سردار بطحاں ہیں، آپ مکے کے سردار ہیں، آپ تلاش کریں کہ چور کون ہے اور چوری کا مال کہاں ہے۔ جناب ختیجہ صلوات اللہ پر محمد والے آئیے ایک اور صلوات اللہ پر محمد والے محمد پر۔ تو جناب ختیجہ نے کیا کہا؟ یہ مکے کے چور 3 دن سے میرا مال چرا رہے ہیں، میں ٹھہری خاتون ذات، میں کہاں جاؤں مال تلاش کرنے؟ آپ بطحا کے سردار ہیں، مکے کے سردار ہیں، آپ دیکھیں چور کون ہے اور چوری کون کر رہا ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا، اے بی بی آپ جائیے اور آج سے آپ کا مال چوری نہیں ہوگا۔ جناب ختیجہ نے بات کہی، چل دیے۔ ابھی تھوڑی دور گئی تھی کہ جناب ختیجہ کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ ہے۔ میسرہ کہتا ہے، بی بی آپ نے کہا چور کو پکڑنا ہے، چوری کا مال کہاں ہے وہ پتہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چوری نہیں ہوگی، آپ چل دی۔ ارے آپ پوچھ تو لیتی کہ چوری کیسے رکوائیں گے؟ فوج بھیج کر، لشکر بھیج کر، تلوار کے ذریعے کس طریقے سے رکوائیں گی؟ تو جناب ختیجہ نے کہا، دیکھو بڑے بڑے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں پوچھی جاتی، بڑے بڑے لوگوں سے چھوٹی باتیں نہیں پوچھی جاتی۔ تو جناب میسرہ کہتے ہیں، بی بی آپ تو ناراض ہو گئی۔ کہا، میں ناراض نہیں ہوں، تم ان کو نہیں جانتے ہو، جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جناب ختیجہ اپنے غلام کے ساتھ گھر گئی۔ ادھر جناب ابو طالب نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا، دیکھو مکے کے سارے بڑے لوگوں کو بلا لاؤ۔ بڑے لوگ سمجھ رہے ہیں نا، ختیجہ کا مال چوری ہو رہا تھا۔ جناب ابو طالب نے کہا، سارے بڑے لوگوں کو بلا لاؤ، جتنے بھی اس زمانے کے بڑے لوگ تھے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں گول میز کانفرنس۔ تو جناب ابو طالب نے کہا، دیکھو خویلد کی بیٹی جناب ختیجہ میرے پاس آئی تھی، انہوں نے آنے کے بعد شکایت کری کہ مکے میں 3 دن سے میرا مال چوری ہو رہا، تم بتاؤ کون چوری کر رہا ہے؟ تو اب وہ غصہ ہو گئے، کہنے لگے، ابو طالب ہم کو ہماری توہین کرنے کے لیے بلایا، ہم نے چوری نہیں کی۔ تو جناب ابو طالب نے جملہ کہا مسکرا کے، کہا، دیکھو یہ تم کہہ رہے ہو ہم نے چوری نہیں کی، خرچے تمہارے سارے چل رہے ہیں، کرتے تم کچھ ہو ہی نہیں، خرچے تمہارے سارے چل رہے ہیں، کرتے تم کچھ ہو نہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا، دیکھو چوری نہ کیا کرو، کما کے کھایا کرو، تجارت کیا کرو۔ کہا، ہم کیسے کریں تجارت، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا، کہو تو ختیجہ سے تجارت کروا دوں۔ آپ کو کچھ نہیں ہوا نا سن کے جملہ؟ ان کو بھی نہیں ہوا، یہی سوچ رہے ہوں گے نا۔ لیکن آج کے رکشہ چلانے والے سے کہیں کہ مکیش امبانی کے ساتھ بزنس کروا دیں تمہارا، تو چکرا کے گر نہیں جائے گا۔ یہی حال وہاں بھی ہوا۔ تو کہا، ہم ختیجہ کے ساتھ بزنس کریں گے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ جناب ختیجہ کیا کہہ کے گئی ہیں؟ چوری کا مال نکلوانا ہے۔ اور جناب ابو طالب نے کہا، کچھ تو گھر میں ہوگا تمہارے، عصا، تلوار، اونٹ، گھوڑا، خرمے، کشمش، کچھ تو ہوگا۔ کہا، جو ہے وہ لے آؤ۔ کہا، کریں گے کیا؟ کہا، جناب ختیجہ کے ساتھ ملا دیں گے۔ کہا، اس سے ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا، تم کو ڈبل مل جائے گا، تم کو ڈبل مل جائے گا۔ اب ڈبل کا لفظ سننا تھا تو فوراً دوڑے دوڑے گئے، جس کے گھر میں جو کچھ تھا وہ لے آیا، جس کے پاس عصا تھا وہ عصا لے آیا، جس کے پاس اناج تھا وہ اناج لے آیا، اور جناب ابو طالب کے پاس سامنے رکھ کے بولے کہ دیکھیں ابو طالب، آپ ہیں سردار بطحا،
ہم ختیجہ کو نہیں جانتے ہیں، آپ کو دیا ہے، آپ سے لے رہے ہیں۔ ادھر وہ سارے لوگ سامان رکھ کے پلٹے، جناب ابو طالب نے ختیجہ کا وہی غلام میسرہ جو اشکال کر رہا تھا اس کو بلایا اور کہا دیکھو یہ جو سامان رکھا ہے اس میں سے اپنا مال پہچان لو اور لے جاؤ، اس میں سے اپنا مال پہچان لو لے جاؤ۔ نہیں سمجھے؟ دیکھیں جناب ابو طالب کی ذہانت کو سلام کرے کہ وہ شخصیت ہے ابو طالب جس نے چور کو خالی پکڑا نہیں بلکہ چوری کا مال بھی نکلوایا ہے، چوری کا۔ صلوات اللہ پر محمد والے وہ شخصیت ہے ابو طالب جس نے چوروں کو بھی پکڑا اور چوری کا مال بھی نکلوایا۔ بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا، انہوں نے ان کا مال اٹھا کے بی بی ختیجہ کو دے دیا۔ اب دوسرے دن جو یہ چور چوری کرتے تھے، قافلے کو لوٹ لیتے تھے، اگر منظر نگاہوں میں گونج جائے، دیکھیے گا جو روز قافلہ چراتے تھے، اب جب دوسرے دن جناب ختیجہ کا قافلہ سامان لے کر باہر نکلا تجارت کے لیے، تو روزانہ جو چوری کرتے تھے وہ قافلے کے آگے آگے چوراہے پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ہٹیے ہمارا مال آ رہا ہے، ہٹیے ہمارا مال آ رہا ہے۔ وہ شخصیت ہے ابو طالب جس نے ایک رات میں سارے چوروں کو پہرے دار بنا دیا، سارے چوروں کو صلوات پر محمد والے سارے چوروں کو پہرے دار بنا دیا۔ تو یہ قافلہ گیا، ہر بال سے ڈبل فائدہ ہوا۔ فائدہ اس لیے ہوا کیونکہ جب جاتا تھا تو یہ لوٹ لیتے تھے راستے میں، اب یہ خود ہی پہرے دار بنے ہیں، معلوم ہے اس میں ہمارا بھی تھوڑا مال ہے، چرائیں گے تو ہمارا بھی نقصان رہے گا۔ تو جب یہ قافلہ واپس آیا تو جو بھی اضافی فائدہ تھا جناب ختیجہ نے اس کو جمع کیا، پھر سے حجاب زیب تن کیا اور اسی جگہ پر آئیں جہاں پر پہلی بار شکایت لے کر آئی تھی۔ جناب ختیجہ نے کہا اے ابو طالب یہ جو مال میں لے کر آئی ہوں یہ ہماری تجارت کا فائدہ نہیں ہے، یہ آپ کی ذہانت کا فائدہ ہے، لہٰذا یہ میں مال آپ کو دینا چاہ رہی ہوں۔ جناب ابو طالب نے کہا دیکھیں بی بی آپ نے ابھی مجھے پہچانا نہیں، ہم بدلے کے لیے کبھی کسی پر احسان نہیں کرتے، ہم بدلے کے لیے کبھی کسی پر احسان نہیں کرتے ہیں۔ سامنے خویلد کی بیٹی جناب ختیجہ نے مال رکھا، جناب ختیجہ مال واپس نہیں لے رہی ہیں اور جناب ابو طالب رکھا ہوا مال لے نہیں رہے۔ جب بہت دیر گزر گئی تو جناب ابو طالب نے کہا اے بی بی آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو ایک میرا بھتیجا ہے، جب کل آپ کا قافلہ جائے تو میرا بھتیجا محمد آپ کے ساتھ جائے گا، میرا بھتیجا محمد آپ کے ساتھ جائے گا۔ جناب ختیجہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اگلے دن جناب ختیجہ کے آنگن میں دو سورج نمودار ہوئے، ایک بتھا کا سردار، ایک انبیاء کا سردار۔ جناب ختیجہ نے اپنے میسرہ غلام کو بلایا اور کہا دیکھو یہ ابو طالب ہیں، یہ ان کے بھتیجے محمد ہیں، آج یہ قافلے میں تمہارے ساتھ جائیں گے۔ دیکھیں جب جناب ابو طالب اور ہمارے حضور جناب ختیجہ کے جیسے ہی گھر میں آئے ہیں، جناب ختیجہ کی جیسے ہی نظر پڑی ہے تو اوٹ سے کہ جناب ختیجہ دیکھ رہی تھی۔ جناب ختیجہ نے سوچا کہ جس شخص کی میں اتنے دن سے میرے ذہن میں تصویر بنی تھی وہ محمد میرے سامنے کھڑا تھا، جس کو اتنے دن سے خواب میں دیکھ رہی تھی وہ سامنے کھڑا تھا۔ تو جناب ختیجہ نے اپنے غلام سے کہا دیکھو یہ محمد ہیں، یہ آج قافلے میں ساتھ جائیں گے، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، صرف تمہیں محمد کا سایہ بن کے جانا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ چلتے کیسے ہیں، یہ اٹھتے کیسے ہیں، یہ گھومتے کیسے ہیں، یہ کھاتے کیسے ہیں، یہ پیتے کیسے ہیں۔ جناب ختیجہ نے کیا دیکھے حضور کے
سلسلے سے بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو بات اس منبر سے ہو سکتی ہے رسول کے بارے میں، وہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کہہ سکتا۔ جناب خدیجہ نے کیا کہا؟ تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، اگر جملہ پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ جناب خدیجہ نے کیا کہا؟ آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، صرف محمد کا سایہ بن کے جانا ہے، تم کو دیکھنا یہ ہے یہ چلتے کیسے ہے، یہ پھرتے کیسے ہے، یہ اٹھتے کیسے ہے، یہ بیٹھتے کیسے ہے۔ جناب میسرہ اٹھے، رسول اکرم کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد پلٹے۔ جناب خدیجہ نے پوچھا، اے میسرہ کیا ہوا، چکر کیوں لگا رہے ہو؟ جناب میسرہ نے کہا، بی بی چکر نہیں لگا رہا ہوں، میرا دماغ چکرا رہا ہے، اس لیے کہ آپ مجھے اس کا سایہ بنا رہی ہو جس کا سایہ خدا نے بھی نہیں بنایا۔ ہاں، مجھے اس شخص کا سایہ بنا رہی ہو، صلوات پڑھے پر محمد والی۔ آپ مجھے اس کا سایہ بنا رہی ہو جس کا سایہ خدا نے بھی نہیں بنایا۔ قافلہ گیا، جب تجارت سے واپس پلٹا ہے تو ادھر جناب خدیجہ اپنے گھر میں بے چین ہے کہ کب واپس آتا ہے۔ ہر بار سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا جیسے ہی دروازے پر دق الباب ہوئی، جناب خدیجہ نے جلدی سے دروازہ کھولا، اپنے غلام میسرہ کو بلایا، کہا دیکھو یہ نہ بتاؤ یمن میں ہمارے مال کا کتنا فائدہ ہوا، یہ نہ بتاؤ کہ شام میں کتنا فائدہ ہوا، تجارت کی کوئی بات نہ بتاؤ، صرف میری عبادت کی بات بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ وہ چلتا کیسے ہے، وہ پھرتا کیسے ہے، وہ کھاتا کیسے ہے۔ جناب میسرہ نے کہا، بی بی میں کیا بتاؤں، وہ چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا بادل سر پہ سایہ کر کے چل رہا ہے، وہ کھاتا تھا نہ جانے کہاں سے اتنا بڑھیا کھانا آتا تھا، پیاس لگتی تھی تو ٹھوکر مارتا تھا، اتنا میٹھا چشمہ نکلنے لگتا تھا۔ جناب خدیجہ نے کہا، دیکھو اس محمد میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ جناب میسرہ نے کہا، بی بی آپ کی عزت کی قسم، جیسے وہ خدا بے عیب ہے ویسے ہی یہ محمد بے عیب ہے، جیسے وہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے، جیسے وہ پروردگار بے عیب ہے ویسے ہی یہ محمد بے عیب ہے۔ تو جناب خدیجہ نے کہا، اچھا سنو، تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہے، یہ جو فائدہ ہوا ہے یہ مال تمہارا ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ تمہیں جانا ہے ابو طالب کے گھر ہمارا پیغام عقد لے کر۔ تو جناب میسرہ ابھی تک جو غلاموں کی طرح تھے وہ ایک مرتبہ تھوڑا تن کے بیٹھے، کہا بی بی میں ٹھہرا آپ کا غلام، اگر آپ مجھے کوئی دولت مال نہ بھی دیتی تب بھی میں آپ کا کام کرتا، یہ مال بیچ میں آپ لائی ہیں، میں نہیں لایا۔ تو ایک بات بتا دوں، جو آپ نے کام کہا ہے نا وہ کام بڑا ہے دام چھوٹا ہے، کام بڑا ہے دام چھوٹا ہے۔ تو جناب خدیجہ نے کہا، چلو شام کا جو فائدہ ہوا وہ بھی تمہیں دیتی ہوں، جو شام میں فائدہ ہوا جو یمن میں ہوا وہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ جناب خدیجہ کے غلام کی معرفت ملاحظہ فرمائیے گا۔ تو جناب خدیجہ اس نے کہا، نہیں بی بی مجھے اس دنیا کے دولت چاہیے ہی نہیں، شام کی دولت آپ کو مبارک، یمن کی دولت آپ کو مبارک۔ تو کہا پھر تجھے کیا چاہیے؟ تو جناب میسرہ نے کہا، بی بی جس معرفت کے ساتھ پلٹ رہا ہوں نا، جب روز محشر ہماری اور آپ کی ملاقات ہو تو اپنے نواسوں سے جنت میں تھوڑی سی جگہ دلوا دیجئے گا۔ یہ ہے ایک غلام کی معرفت، جس کے غلام کی یہ معرفت ہو وہی نبی کے انتظار میں 40 سال رکتی ہے۔ تو پیغام عقد لے کے جناب میسرہ ابو طالب کے گھر آئے۔ جناب ابو طالب نے پیغام عقد کو قبول کیا، رسول کی بارات چلی، آگے آگے بطحا کا سردار۔ جب یہ بارات جناب خدیجہ کے آنگن میں آئی، مسند بچھی، ایک طرف انبیاء کا سردار تشریف فرما ہے، ایک طرف مکے کا سردار۔ خطبہ نکاح شروع ہوا، جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، نکاح تمام ہوا۔ جب نکاح تمام ہوا تو عرب کی ایک بدو عورت آئی اور جناب خدیجہ سے کہنے لگی، یہ بی بی خدیجہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اتنی امیر ہیں، عرب کی ملکہ ہیں، آپ نے ایک غریب سے شادی کر لی۔ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ اس کے باپ کا سر کا تاج آسمان سے ملتا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا،
آپ نے غریب شخص سے شادی کر لی؟ تو جناب ختیجہ نے جو جواب دیا ہے، جناب ختیجہ نے کہا دیکھو دور ہٹو، ارے کیا ہوا، میرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، ایک دن دیکھ لینا میرے شوہر کے پاؤں کی جوتیاں عرش سے ملیں گی، میرے شوہر کے پاؤں کی جوتیاں عرش سے ملیں گی۔ یہ ہے جناب ختیجہ۔ اسلام کو فائدہ ہوا ہے ختیجہ کے مال سے اور ابو طالب کی آل سے، ختیجہ کے مال سے اور ابو طالب کی آل سے۔ تو ڈولی اٹھی، جناب ختیجہ رسول کے گھر آ گئی، پروردگار کی طرف سے اعلان ہوا کہ یا رسول اللہ اب آپ کھل کے اعلان اسلام کیجئے۔ رسول نے کہنا شروع کیا لا الہ الا اللہ۔ تو جو مکے کے کافر تھے وہ رسول کو آ کے دھمکی دینے لگے کہ اے رسول آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، ہم آپ کو مار دیں گے۔ تو جب یہ لوگ جناب ختیجہ یعنی رسول کے گھر میں آ کے یہ لفظ بولتے تھے تو پردے سے جناب ختیجہ کی آواز آتی تھی، جناب ختیجہ نام پوچھتی تھی تیرا نام کیا ہے، وہ نام بتاتا تھا، جناب ختیجہ کہتی تھی تم تو ہلکے بولو، کیا تمہارے باپ پہ میرا قرضہ نہیں ہے، تم تو ہلکے بولو، کہا میرے باپ پہ تمہارے باپ پہ میرا قرضہ نہیں ہے، تو کہتا تھا جی بی بی، سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ جناب ختیجہ کہتی تھی دیکھو میرے در پر آئے ہو، سر جھکا کے نہ کھڑے ہو، کہا قرضہ معاف کرانا چاہتے ہو، کہا جی بی بی، کہا ایک کام کرو کلمہ پڑھتے جاؤ قرضہ معاف ہوتا جائے گا، کلمہ پڑھتے جاؤ قرضہ معاف ہوتا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ ہاں یہ ہے شخصیت، یہ دو شخصیت جنہوں نے اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ تو پروردگار کا بھی احسان ہے، احسان کے رہے نا، بدلہ تو دینا ہے۔ پروردگار کی دین کے لیے ایک نے اپنا مال قربان کر دیا، ایک نے اپنی آل کو قربان کیا، ہے نا۔ تو اب پروردگار کی طرف سے اعلان ہوا اے میرے حبیب آپ کو میرے پاس آنا ہے۔ اسلام پر احسان ابو طالب کا بھی ہے۔ دیکھیں شجرہ طیبہ میں نے شروع میں کہا تھا، شجرہ طیبہ دیکھنا ہے۔ اسلام پر احسان ابو طالب کا بھی ہے اور اسلام پر احسان ختیجہ کا بھی ہے۔ اگر ہم اس امامت کو ابو طالب کو دیں تو ختیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دیں گے، اور اگر اب ختیجہ کو دے دیا تو جناب ابو طالب کے احسان کا بدلہ کیسے نکلے گا؟ بھائی اسلام پر احسان دونوں کا ہے، تو کیوں نہ ایک دن ایسا ہو ٹہلتے ٹہلتے معراج پر آ جاؤ، بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں اور ختیجہ کی بیٹی لیتے ہیں، دونوں کا عقد کراتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد ہیں۔ اسلام پر احسان دونوں کا ہے، ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں اور ختیجہ کی بیٹی لیتے ہیں، پھر ان دونوں کا عقد کراتے ہیں اور اس عقد سے جو حال چلے اس میں سلسلہ امامت کو رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے عزیزان گرامی شجرہ طیبہ۔ اور جب بھی کبھی بھی کہیں بھی اس اسلام پر کسی طریقے بھی کوئی ضرورت پڑی ہے تو اسی شجرہ طیبہ میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے قربان ہوا۔ یہی شجرہ طیبہ تھا، اسی شجرہ طیبہ کی آل کربلا کی سرزمین پر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے آئی۔ یہی کربلا کی سرزمین پر دنیا میں آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی اسلام کے خلاف آواز اٹھی ہے، اسی شجرہ طیبہ میں سے ہی کسی فرد نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ ہے شجرہ طیبہ۔ تو زیادہ گرامی بس میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیا۔ یہی شجرہ طیبہ سن 61 ہجری کو کربلا میں آیا۔ 2 محرم کو یہ کاروان پہنچا۔ میر انیس کہتے ہیں تاریخ دوسری تھی کہ وارد ہوئے امام، اور تیسری کو جمع ہوئی فوج اہل شام، چوتھی کو ہوئی شمر کے آنے کی دھوم دھام، اور 5ویں کو بھر گیا میدان سب تمام، نرگاہ ہوا چھٹی کو شہ مشرقین پر، ہفتم سے بند ہو گیا پانی حسین پر۔ عزادارو جب جب آپ گریہ کیا کریں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے
8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम एक सहाबी से कहते हैं, उसका नाम है शबीब, कहते हैं पिसरे शबीब, जब भी कोई मेरे जद हुसैन मजलूम पर गिरिया करता है, उसकी अगर आंख से एक मक्खी के पर के बराबर भी आंसू निकल जाए तो अगर उसका गुनाह समंदर के जितना भी हो मैं माफ़ कर देता हूँ। ये है इमाम हुसैन पर गिरिया का सवाब। अज़ादारों, 7 मुहर्रम आज इमाम हुसैन के खैमों में पानी ख़त्म हो गया। 3 दिन तक इमाम हुसैन और उनके बच्चे भूखे प्यासे रहे। आज मुझे उस शहीद के मसाइब पढ़ना है जिस शहीद का लाशा इमाम ने उठाया नहीं था, करबला की ज़मीन से चुना था। अज़ादारों, रिवायत में मिलता है कि जब शब आशूर आई है तो जनाब अली अकबर और मौला अब्बास आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि कल पहले मैं शहीद होऊंगा। जनाब अली अकबर कह रहे थे, चचा पहले आप नहीं, पहले मैं शहीद होऊंगा, इसलिए कि अगर आप पहले शहीद होंगे तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। मौला अब्बास कहते हैं, ए बेटा अली अकबर, पहले मैं शहीद होऊंगा इसलिए कि तुम आका हुसैन की आंखों का नूर हो। अगर तुम पहले शहीद हो गए तो मेरे आका की आंखों की बीनाई चली जाएगी। एक 13 बरस का बच्चा ये बातें सुन रहा था, दरमियान में आके कहता, देखो कल सुबह आशूर, ना पहले आप जाओगे ना पहले ये जाएंगे, इसलिए कि पहले मैं जाऊंगा, ना मेरे जाने से किसी की आंखों का नूर जाएगा और ना ही किसी की कमर टूटेगी। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे। जब इमाम हसन इस दुनिया से जा रहे थे तो इमाम हसन ने जनाब कासिम जब छोटे थे, तकरीबन 3 या 3.5 बरस के थे, तो जनाब कासिम को बुलाकर एक तावीज़ लिख के जनाब कासिम के बाजू पर बांधा था और कहा था, देखो जब कभी इस दुनिया में तुम पर कोई सख्त मुसीबत आ जाए तो इस तावीज़ को खोल के पढ़ लेना। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने अपने यतीम भतीजे को इस अंदाज में पाला कि 10 साल तक जनाब कासिम को वो तावीज़ खोलने की ज़रूरत ना पड़ी। लेकिन जब अज़ादारों जनाब कासिम अपने चचा इमाम हुसैन से जंग में जाने के लिए इजाज़त लेने आते हैं तो इमाम इजाज़त नहीं देते हैं। जनाब कासिम माँ के पास आते हैं तो जनाब कासिम को अपने बाबा की वसीयत याद आती है। जनाब कासिम ने अपने बाजू से तावीज़ निकाला, पढ़ा, क्या देखा, इमाम हुसैन के पास लेकर आए। इमाम हुसैन ने देखा भैया की लिखी हुई निशानी है। इमाम हुसैन ने कहा, अब तो मैं तुमको रोक भी नहीं सकता हूँ। जनाब कासिम को मौला अब्बास ने तैयार किया। जनाब कासिम मैदान में आए। अरज़क़ शामी ने अपने बेटों को भेजा। जनाब कासिम ने उसके 4 बेटों को फिन्नार किया। जब उसने ये देखा कि मेरे 4 बेटे को इसने मार दिया तो वो सबसे बड़ा बहादुर पहलवान वो खुद जनाब कासिम से लड़ने के लिए आया। जनाब कासिम ने उसको भी 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अज़ादारों, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय मजलूम करबला के। उमर साद, खुदा लानत करे उमर साद पर, वो ये मंजर देख रहा था। उसने कहा, देखो ये हाशमी शेर हैं, अगर अकेले अकेले जाओगे तो ये तुम सबको वासले जहन्नम कर देंगे। लो अज़ादारों, भागी हुई फौज एक तरफ से टूट पड़ी। मौला अब्बास एक टीले से देख रहे थे कि जनाब कासिम फौजों के दरमियान गिरे हैं। जनाब अब्बास ने तकबीर कही, तलवार उठाई। जैसे ही मौला हुसैन ने तकबीर सुनी, कहा मेरे भैया क्या हुआ? कहा मेरे आका, अरे मेरा कासिम जिसको इन यजीदियों ने चारों तरफ से घेर लिया। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे। जनाब कासिम ने मंजर देखा। जनाब कासिम फौज को तोड़कर ऐसे निकले जैसे बादलों को चीर के चांद निकलता है। जनाब कासिम ने कहा, चचा अब्बास आज मुझको जंग करने दीजिए। जनाब कासिम जंग करते जाते हैं। अज़ादारों, जनाब कासिम 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं। कहाँ तक जनाब कासिम की हिम्मत पड़ती। अज़ादारों, एक शकी ने ऐसा छुप के वार किया, जनाब कासिम से जीन पे संभला नहीं गया। जनाब कासिम ने आवाज दी, ए मेरे आका हुसैन, मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय मजलूम करबला के। जैसे ही
امام حسین نے جناب قاسم کی آواز سنی ہے، ادھر سے مولا عباس چلے، ادھر سے امام حسین چلے، فوجی اشکیا نے ہاشمی شیر کو آتا ہوا دیکھا۔ ارے اب کیا منظر تھا، جناب قاسم جب تک زین پر تھے تو قاسم تھے، جب زمین پر آئے تو قاسم تقسیم ہو گئے۔ جیسے ہی ہاشمی شیر کو دیکھا، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، جناب قاسم اپنی زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے پامال ہو رہے تھے۔ امام حسین تشریف لائے، امام حسین نے کہا اے قاسم آواز دو، اے قاسم آواز دو۔ امام حسین نے کیا دیکھا، جناب قاسم کا کوئی حصہ ادھر سے اٹھا، کوئی ادھر سے اٹھا۔ عزادارو، کیا جناب قاسم کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھ سکا؟ امام حسین نے جناب قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو ایک چادر میں بھلا، گٹھی بنا کے لے کے چلے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن ہمیں شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولہ یون محمد، ہر ایک جوان کو ولی اکبر کا جگر دے۔ مولا تجھے بیماری عابد کی قسم ہے، بیمار کی راتوں کو شفایا سحر دے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے۔ گر جان جاتی ہے تو بے شک چلی جائے، اسلام کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے۔ مولا ہم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے ماتم حسین۔